السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنائے آپ ہیں۔ یہ شعر جو ہے مخصوص طور پر حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمۃ و رضوان کا لکھا ہوا شعر ہے۔ ابھی اگر آپ یوٹیوب کو کھولیں گے تو ہر 10 ویڈیو کے بعد میں یا 5 ویڈیو کے بعد میں اس ٹاپک پہ ویڈیو نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے کہ کیو ٹی وی تو آپ نے نام سنا ہوگا۔ کیو ٹی وی کے جو مالک ہیں، جو چلاتے ہیں چینل، مفتی محمد اکمل مدنی صاحب قبلہ، ان کے پاس سوال آیا تھا اس شعر کو لے کر کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ تو حالانکہ انہوں نے اعتراف کیا اس چیز پہ کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ حضور مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمۃ و رضوان کے اشعار ہیں۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا کہ حضور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے، تو پھر یہ جو شعر کہا گیا ہے کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ نے، تو ان کا کچھ اعتراض تھا۔ انہوں نے منع کیا تھا کہ اس اشعار کو پبلکلی نہیں پڑھانا چاہیے، اس سے روکا تھا۔ تو اس سے جب انہوں نے بیان دیا تو کافی سمجھ لو کہ سنیت میں، اہل سنت والجماعت میں زلزلہ سا آ گیا، کوہرام سمجھ گیا کہ یہ مفتی اکمل صاحب اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، پھر انہوں نے اعتراض کیسے کر دیا وہ بھی تاج الشریعہ کے شعر پر۔ تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے پوتے بھی ہیں، پر پوتے بھی ہیں اور ناتی بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شان تو جانتے ہی ہیں آپ کی، اعلیٰ حضرت کی جو شاعری وغیرہ ہوتی تھی، ان کے نعت و منقبات جو ہوتے تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں نعت لکھی گئی ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی شان میں حمد باری تعالیٰ لکھی گئی ہو، اگر اس پہ نظر ڈالی جائے تو کسی قرآن کے آیات کے مفہوم ہوں گے، اس کے ترجمہ کے، یا تو پھر اس کی تعریف کی جا رہی ہوگی قرآن و حدیث کی، یا تو پھر حدیث شریف کا کوئی ایسی حدیث ہوگی جس کے بارے میں ان کے اشعار میں بیان کیا گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں جتنے بھی علماء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، ان لوگوں کے بھی اشعار کچھ ایسے ہی رہے ہیں کہ انہوں نے جو اشعار لکھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اپنے شعر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا، یعنی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہی میں وہ شعر لکھا۔ باقی دنیا کے کسی محبت میں، کسی شیخ کی محبت میں، کسی بادشاہ کی محبت میں وہ شعر نہیں لکھا۔ تو یہ اشعار کچھ ایسا ہی تھا کہ یہ محبت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے اور اس کے بارے میں بیان دے دیے، جس کی وجہ سے اعتراض پہ اعتراض کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے ویڈیو جاری کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، واللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمۃ و رضوان کے اشعار ہیں۔ اگر مجھ کو معلوم ہوتا تو میں قسم باللہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ اشعار نہ پڑھا جائے، بلکہ میں یہی کہتا کہ بالخصوص طور پر اس کو بلا شبہ بلا شک اس شعر کو مجمع میں پڑھا جائے۔ اور انہوں نے یہ چیز بھی کہا کہ میری محفل میں جب کیو ٹی وی پہ کوئی نعت خوانی وغیرہ ہوتی ہے تو میں خاص کر منع کرتا ہوں ان شعراء کرام کو کہ ایسے شعراء کی نعت نہ پڑھی جائے جن کی نعت میں، جن کے شعر میں خلاف شرع کا استعمال زیادہ تر کیا جا رہا ہو۔ لیکن اگر نعت پڑھنے کی باری آتی ہے، اس کی نعت پڑھنے کی بات آتی ہے، تو میں خاص کر آقائے نعمت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان اور مفتی حسن رضا خان اور حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمۃ والرضوان کے نعت و منقبات پڑھنے کا اجازت دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ انہی لوگوں کی نعت، یہ ہمارے بزرگان کرام ہیں، ان کی نعت پڑھی جائے۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے ہیں، وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو سنیے اور اپنی رائے پیش کیجیے کہ مفتی اکمل صاحب مدنی جو یہ فرمائے ہے، کیا انہوں نے سچ میں اپنے اس غلطی کا اعتراف کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی اس غلطی کو مانا ہے کہ ہاں ہم نے غلطی کیا ہے؟ اپنی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آپ کی خاطر بنائے دو جگہ،
खातिर जो बनाया आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़री का मकसूद एक गलत फ़हमी का इज़ाला है। मैं इसको अवॉइड कर रहा था क्योंकि ये मतलब जो भी समझदार हमारा मुसलमान भाई बहन है वो अरसा दराज से मुझे सुन रहा है, तो मेरा हुस्न ज़न था कि वो हुस्न ज़न कायम कर लेगा, लेकिन तसलसल से चूँकि गलत फ़हमियाँ पैदा हो रही हैं तो मैंने चाहा कि इसका इज़ाला कर दूँ। अख्तर रज़ा ख़ान साहिब का एक शेर है, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। इसके ऊपर ये मेरे जुमे के बयान के बाद हमारा एक सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन मुख्तसर सा, उसमें मैंने एक जवाब दिया था जिस पर एतराज़ पैदा हुआ। पहले तो आप थोड़ी सी एक बात समझ लीजिए, ये आप मेरे जो साथ QTV पे नात खान वगैरह बैठते हैं उनसे भी आप पूछिएगा कि मैं जो आम किस्म के शुआरा होते हैं जिनके शेर अक्सर खिलाफ शरा होते हैं, मैं उनको मना करता हूँ और कोशिश ये होती है कि हमारे जय्यद और अच्छे उलमा खुसूसन आक़ा नेमत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमा, इसी तरह मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब हैं, अख्तर रज़ा ख़ान साहब हैं और दीगर, इनके अशार पढ़े जाएँ और ये आप मालूम कर सकते हैं। तो एक तो ये तनाजुर के इस किस्म के अशार के अगर हमें कोई शक हो कि ये किसी गैर आलिम का शेर है तो मैं उसको अक्सर रोक देता हूँ अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी होती है तो। दूसरा, हमारा मस्जिद का ज़रा माहौल आप समझिए, हमारे पास अतराफ़ में तमाम ऑफिसेज़ हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं और मैं इस तरह के मुख्तलिफ़ चीज़ों पे कलाम करता हूँ। लोग अपने क्वेश्चन हमें भेजते हैं जिसमें बहुत से एतराज़ात भी होते हैं, इख्तिलाफ़ी मसाइल भी ज़िक्र किए जाते हैं और हम उसके जवाब देते हैं। तो अब इसी तनाजुर में ये शेर मेरे पास पेश किया गया। पहले मैं बता दूं कि अल्लाह का बड़ा करम है कि ना मैं झूठ बोलता हूँ और ना मुझे किसी का खौफ है। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत मैंने ज़माने तालिब इल्म से यहाँ बिठा के रखी हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्न अब्बास, अगर सारी दुनिया तुझे नफ़ा पहुँचाने पर जमा हो जाए उतना ही नफ़ा पहुँचा सकती है जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा, और अगर ये सारे तुझे नुकसान पहुँचाने पर मुज्तमिअ हो जाएं तो उतना ही नुकसान पहुँचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा है। लिहाजा ना मुझे किसी का खौफ है, ना मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत है। हज़ार शेर ऐसे होते हैं कि जो मालूम नहीं होते किसके हैं। तो वल्लाह मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि ये शेर मुझे नहीं पता था कि ये अख्तर रज़ा ख़ान साहब का शेर है। ये शेर आया और हमारी मस्जिद में जैसा माहौल था कि मुअल्लल बिल अग़राज़ में अक़ाइद के बारे में बयानात कर रहा था, तो उसी के तनाजुर में फिर मैंने इसका जवाब दिया, जो जवाब मेरी नज़र में बिल्कुल परफेक्ट था कि बज़ाहिर इससे ऐसा लग रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ेल के लिए पहले गरज थी, उसकी वजाहत कर दी कि वे अल्लाह के अफ़ाल मुअल्लल बिल अग़राज़ नहीं होते, हिकमत के साथ होते हैं, लेकिन जब वो ज़हूर पज़ीर होते हैं तो हज़ार उनके साथ गरज़ें वाबस्ता होती हैं। फिर मैंने एक जुमला ये कहा कि इस शेर को पब्लिक में ना पढ़ा जाए, चूँकि मुझे इसके शायर का इल्म नहीं था। अगर मुझे ये पता होता कि ये अख्तर रज़ा ख़ान साहब का शेर है तो मेरा जवाब यूँ होता कि इसको आप बिल्कुल पब्लिक में पढ़ें कि हमारे अकाबरीन के अशार नहीं पढ़े जाएंगे तो किसके पढ़े जाएंगे, लेकिन वजाहत के साथ थोड़ा सा पढ़ दें। या अगर हो सकता है कि कोई ऐसा माहौल भी होता है जैसे हमारी मस्जिद का माहौल है कि कोई इस पर एतराज़ कर सके तो जवाब दे दें। और इसी तरह में जैसे बाद अशार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे सजदा वगैरह का जिक्र होता है तो उस पर हम यही कहते हैं कि इसको वजाहत के साथ जिक्र कर दें। ऐसे ही मेरे आक़ा नेमत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हो की शायरी में बहुत सारे ऐसे शेर हैं जिनको वजाहत के साथ जिक्र करना चाहिए। तो मकसूद कोई खुदा न खास्ता मना करना नहीं था, मैं क्यों मना करूँगा। अब मैं आप सबसे कहता हूँ जितने एतराज़ात कर रहे हैं, हुस्न ज़न है मेरा कि अल्लाह के लिए ही कर रहे होंगे। 32 साल हो गए मुझे तकरीबन काम करते हुए, तकरीबन, और 20 साल तो एलानिया QTV पर। मुझे एक कोई ऐसी मिसाल बताएं जिसमें मैंने अपने इन बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ कोई बात कही हो। जब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको इस पर दलील कायम नहीं कर सकते, कि करीना कायम नहीं कर सकते कि कोई दिल में बुग़्ज़ है या कोई खुदा न खास्ता बेअदबी के क़स्द व इरादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत फहमी की बुनियाद पर था और लाइल्मी की बुनियाद पर था। अब इसमें तरीक़ाकार बहरहाल क्या होना चाहिए था उस पर मैं कलाम करता हूँ, लेकिन मेरी वजाहत ये है
کہ ہمارے جو یہ اکابرین ہیں ان کے شعر نہیں پڑھیں گے تو کن کے شعر پڑھیں گے؟ میں تو جو غیر عالم شعراء ہیں چاہے کتنے معروف کیوں نہ ہوں، میں کہتا ہوں ان کے شعر بھی بڑی احتیاط سے پڑھیں، اور ان اکابرین کے شعر تو آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ ہاں ایسے اشعار کہ مقتضائے حال یہ ہو کہ اس کو وضاحت کے بغیر نہ پڑھا جائے، وضاحت ضرور کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں ایک پوائنٹ پہ ذرا کلام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہماری گرفت کی، اس کے کچھ میں ایک اصول آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی غلطی کرتا ہے یا آپ اسے کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی، تو وہ تین طرح کے افراد ہو سکتے ہیں۔ پہلا وہ کہ جو بد مذہبیت یا کسی شخصیت سے بغض میں معروف ہو۔ دوسرا وہ جس میں دونوں علامات نہ ہوں، وہ خوش عقیدہ ہو، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو اور اپنے اکابرین کے لیے کوئی بے ادبی ثابت نہ ہوئی ہو، بلکہ محبت کا اظہار ہو اور بے شمار بیانات میں ہو۔ تیسرا ہوتا ہے مستور الحال، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان میں سے ہے یا ان میں سے ہے۔ جو بد مذہب ہے، جو کسی سے بغض رکھتا ہے، وہ اگر کسی کے خلاف ایسی کوئی بات کہتا ہے کہ اس میں بد مذہبیت کا رنگ ہو یا کسی کے خلاف، تو اس میں حسن ظن قائم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے اس کے بارے میں معروف ہے۔ دوسرا جو خوش عقیدہ ہے اور کسی کے بارے میں اس کا بغض وغیرہ ثابت نہیں ہے، بے ادبی ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں اس سے حسن ظن قائم رکھنا واجب ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو مستور الحال ہوتا ہے، جس کا حال معلوم نہیں، اگر وہ کوئی ایسی خطا کرتا ہے تو بالکل اس سے معلوم کیا جائے گا، اس سے جواب طلب کیا جائے گا۔ اب اگر وہ کوئی معقول جواب دے دیتا ہے تو بالکل ویل اینڈ گڈ، اگر وہ جواب معقول نہیں دیتا یا گول مول بات کرتا ہے تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کی اس غلطی یا اس معاملے کا نقصان عوام تک پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں پہنچ رہا، اس کے ذات کے ساتھ خاص اس کے حال پر چھوڑ دیں، خوف خدا، آخرت گریف کا احساس پیدا کریں اور کہیں تم اس کے ذمہ دار ہو گئے، ہم نے سمجھا دیا۔ ہاں اگر اس کے برائی کا اثر پبلک کے اندر عام ہو رہا ہے تو پھر بار بار کوشش کرنے کے بعد اعلانیہ طور پر اس کی مخالفت کرنا جائز ہے۔ تو پہلا بد مذہب جو معروف ہے اس سے حسن ظن قائم نہیں ہوگا۔ دوسرا جو خوش عقیدہ ہے اور اس کے دل میں بزرگوں کا کوئی بغض یا کینہ نہیں اور نہ کوئی ایسا معروف، اس سے حسن ظن قائم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومنین سے اچھا گمان کرو۔ بدگمانی وہیں جائز ہوتی ہے جب قرائن موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بتایا اگر کوئی خوش عقیدہ ہے اور بغض نہیں رکھتا، اس پہ کوئی قرینہ ہی نہیں ہے، تو پھر بدگمانی کیسے جائز؟ سورہ حجرات میں اللہ نے منع فرمایا کہ اے ایمان والو کثیر گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ہماری اس تقریر کو بلاغت کی روشنی میں دیکھیں، آپ سب نے پڑھا ہے جو اہل علم ہیں، کہ اس میں ایک نسبت حقیقیہ اور مجازیہ کی بحث ہوتی ہے۔ اس میں ایک جملہ لکھا ہے انبت الربیع البقلہ، کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا۔ تو یہ لکھا ہے کہ اگر یہ جملہ مشرک کہے تو چونکہ وہ شرک میں معروف ہے تو ہم اس کو شرک پر محمول کریں گے کہ وہ اس ساگ کی تخلیق کا سبب یا اس کا خالق موسم بہار کو قرار دے رہا ہے۔ لیکن اگر موحد یہ جملہ کہے تو ہمیں حسن ظن قائم رکھنا ہوگا اور اسے نسبت مجازیہ پر محمول کریں گے۔ اہل علم سے یہ مخفی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا اب ہماری پوزیشن دیکھ لیں، اللہ کا کرم ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، اور عرصہ دراز سے میں 20 سال تو مجھے ٹی وی پر پروگرام کرتے ہوئے ہو گیا، اور ایک نہیں بے شمار میں نے پروگرام کیے ہیں۔ اور اگر کوئی بغض ثابت ہے تو ذرا ثابت تو کر کے بتائیں۔ میں تو اس خاندان سے بڑی عقیدت اور محبت اور پیار رکھتا ہوں، میرے بیانات اس پر دال ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر حسن ظن قائم کرنا واجب تھا، اس کے خلاف جانا منع تھا۔ اور فقہاء نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی متکلم کلام کرے اور اس کے کلام میں 99 پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو اسلام کا ہو، تو اسلام کے پہلو کو فوقیت دے کر اس پہ حکم کفر نہیں لگایا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں 99 پہلو کفر کے اور ایک پہلو اسلام کا، اسی کو فوقیت دی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ کسی سے اگر آپ کو ایسی چیز محسوس ہو تو سب سے پہلے اس کے ساتھ حسن ظن قائم کریں اور پھر اسے ایک وضاحت کا موقع دیا جائے۔ اب میں دین کا درد رکھنے والوں سے کچھ کویسچن کرنا چاہتا ہوں۔
پہلا یہ کہ کسی کو وضاحت کا موقع دیے بغیر گرفت کی کوشش کرنا، پھر علانیہ اس کے کردار اور عزت پر حملہ کرنا، ہزاروں لوگوں کو غیبتوں اور چغلیوں، بدگمانیوں اور دیگر حرام کاموں میں مبتلا کر دینا، یہ شرعاً جائز ہے یا حرام اور گناہ کبیرہ۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ ہم نے طلب وضاحت کے لیے واٹس ایپ پر میسج چھوڑے تھے اور کال کے لیے، لیکن جواب نہ آیا تو ہم نے قدم آگے بڑھایا۔ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، میں انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہوں، 20 سال سے میرا پروگرام احکام شریعت چل رہا ہے۔ میرا واٹس ایپ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ابھی بھی 500 سے اوپر میسج پینڈنگ پڑا ہوگا، جو کھلے ہوئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان عالم صاحب نے اپنا نام بھی لکھا ہو سکتا ہے میں نے میسج بھی پڑھا ہو، لیکن ہزاروں لوگ کہتے ہیں صاحب اس کی وضاحت کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، آپ کا موقف کیا ہے؟ اب میں ہر ایک کو تو جواب نہیں دے سکتا، تو اگر آپ نے کوئی کال بھی کی، واٹس ایپ پر میں جواب نہ دے سکا، اگرچہ چلیں میں نے آپ کا میسج سن بھی لیا ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی ہٹ دھرمی میں قائم ہوں؟ آپ یہ نتیجہ مرتب کریں گے اس کا؟ میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، نہ میں اپنے آپ کو عقل خل سمجھتا ہوں، نہ اپنے آپ کو ناقابل اصلاح سمجھتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں اصلاح کا متمنی رہتا ہوں، میں میدان محشر میں صاف اور پاک و صاف پہنچنا چاہتا ہوں، گندہ نہیں پہنچنا چاہتا، قابل گرفت ہو کے نہیں پہنچنا چاہتا۔ اگر آپ کو وضاحت طلب کرنی تھی تو کیا صرف اس کا یہی طریقہ ہے کہ 2 کال اور واٹس ایپ پہ میسج چھوڑنا؟ کیا یہ شرعی حجت ہے؟ کیا اس کی بنا پر آپ کسی سے بدگمان ہو سکتے ہیں؟ کیا اور طریقے نہیں تھے؟ آپ TCS کر دیتے۔ میں کراچی میں بیٹھا ہوں، میری اکیڈمی معروف ہے، کسی قاصد کو بھیج دیتے تاکہ اتمام حجت ہو جاتا کہ ہم نے تو آدمی بھی بھیجا، مفتی صاحب نے اس کو منہ نہیں لگایا، جواب نہیں دیا۔ نو، صرف اتنا۔ تو ایک شخص جو اتنا معروف ہو، اگر میرے پاس ڈیلی 200 میسج آتا ہے فرض کر لیں، اس سے بھی زیادہ آتے ہیں، اور ایک میسج کے اندر 4 5 سوال ہوتے ہیں، آپ اگر جواب دے کر دیکھیں 10 20 30 40 کا جواب دیں گے، 2-3 گھنٹے نکل جاتے ہیں آرام سے، پتہ نہیں چلتا، وقت میں اتنی بے برکتی پیدا ہو گئی ہے۔ اب اگر 200 میسیج ہے، آپ میں نے 50 کا بھی جواب دیا، فرض کریں 150 تو اب بھی باقی ہے، پھر وہ جن کو جواب دیا ہوتا وہ دوبارہ سوال کر دیتے ہیں، اگلے دن اور نئے آ جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ایسے مصروف آدمی جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہے، اگر اس کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بر وقت وہ جواب نہ دے سکے، تو کیا فوراً آپ اس کے ساتھ بدگمانی کریں گے؟ آپ کوئی اور ذریعہ اختیار کر لیتے، لیکن بہرحال ایسا نہیں کیا گیا، اور یہ میرے نزدیک بالکل درست نہیں ہے۔ میرا کویسچن یہی ہے کہ کیا صرف اتنا 2 کالز یا واٹس ایپ پہ میسیج، کیا یہ اتمام حجت کے لیے کافی تھا؟ اب میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا، کتنے عرصے میں کیا تھا؟ حالانکہ جب جاری کیا تو اس میں لکھا ہے کہ من شک فی کفرہ فقد کفر، کہ اتنا واضح اس میں کفر تھا ان عبارات کے اندر کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے میری معلومات کے مطابق تقریباً 30 سال تک انتظار کیا ہے، مسلسل ان کو وضاحت کا موقع دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ معقول تعویل کر لیں اور میں پھر اس کے اوپر حکم شرع مرتب کروں، لیکن جب اتنا طویل عرصہ گزرا کوئی معقول وضاحت نہیں آئی، اور اس کا نقصان عوام میں بہت تھا کیونکہ حکم کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا، تو آپ نے اس پہ حکم کفر جاری کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اگر میں نے ایک شعر کو میں وضاحت کر چکا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میں جان بوجھ کر بھی کرتا، فرض کر لیں وہ، اور ایک طرف ایسا کفر جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اس میں جب اس میں 30 سال تک اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت نے ویٹ کیا، تو آپ اس میں اتنے بے قرار ہو گئے کہ آپ نے فوراً عوام الناس کو کے اندر یہ عام کر کے اور بدگمانیوں اور غیبت و چغلیوں کے دروازے کھول دیے۔ اس پہ ذرا توجہ کریں، ہونا ہی چاہیے تھا، آپ رجوع کرتے، مجھے وضاحت کا موقع دیتے، اس کے بعد آپ کوئی معاملہ کرنا چاہتے کرتے، لیکن بہرحال اب آخرت میں آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے، میں نے وضاحت کر دی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ اختر رضا خان صاحب کا شعر ہے، میں نے اس کو ایک عام شعر کی طرح لے کر اور صرف اس لیے منع کیا میرے مسجد کا ماحول ایسا ہے، چلیں مسجد کے ماحول سے بھی قطع نظر مراد یہی تھی کہ اس قسم کے شعر پڑھے نہ جائیں، عام شعراء کے میرا ذہن میں تھا، اور اگر پڑھا جائے تو وضاحت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ میں نے تو وضاحت کر دی،
اب بتائیے کہ مجھ پر توبہ واجب ہے یا میری وضاحت کے بغیر اس پر کلام کر کے جو لوگوں میں اتنے مسائل پیدا ہوئے ان پر توبہ واجب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک امام کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے مسلمانوں پر بلا ثبوت الزام لگایا تھا، بلا ثبوت، آپ نے بھی ثبوت نہیں، آپ نے وضاحت کا موقع دیے بغیر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا حکم جاری کیا؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 کے اندر ہے۔ سوال یہ تھا، یعنی سوال تھا کہ اس نے اعلانیہ طور پر کچھ مسلمانوں پر بیان کرتے ہوئے تہمت لگائی امام صاحب نے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی اس قدر میں شک نہیں کہ اس نے وہاں کے عام مسلمان مردوں بیویوں کی حرمت پر دھبا لگایا اور اسے خاص مجلس وعظ میں کہہ کر مسلمانوں کو ناحق بدنام کرنے اور ان میں اشاعت فاحشہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھایا اور بکثرت مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی ایذا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے کسی مسلمان کو ناحق اذیت دی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی۔ الطبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 3607۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان میں فحش چیز عام ہو جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر تہمت لگانا، ان کو مجلس وعظ میں ذکر کرنا، یہ اشاعت فاحشہ میں آتا ہے، اور اس کی میں آگے اور آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ جب اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس پر دونوں جہان میں عذاب شدید کی وعید ہے تو یہ بھی کبیرہ ہوا، اور مرتکب کبیرہ فاسق ہے، اور یہ فسق بالاعلان برسر مجلس وعظ ہوا، یعنی اعلانیہ طور پر، تو اس وجہ سے وہ بھی فاسق معلن ہوا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ میرا قصور بڑا تھا یا آپ نے جو کیا وہ قصور بڑا ہے۔ میں کسی کی گرفت کا ارادہ نہیں ہے، میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو نہیں چاہتا کہ وہ خدا نخواستہ شیطان کے بہکائے میں آ کے وہ کام کریں کہ میدان محشر میں بچ جاؤں اور آپ پھنس جائیں۔ اب میں ذرا ایک اور آپ کو بات کہتا ہوں، ذرا غور سے آپ سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیم کیا ہے؟ اگر علماء اہل سنت سے کوئی لغزش بھی ہو جائے، یہاں لغزش نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے وضاحت کر دی، فرض کر لیں آپ اس کو لغزش کا نام بھی دے دیں، غلطی کی مفتی صاحب آپ نے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی علماء اہل سنت کی غلطی سامنے آنے پر کیا تعلیم ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اگر خصوصاً جو ہمارے پڑوسی ملک کے بھائی بہن ہیں جو مطلب اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں مجھ پر مسلسل اٹیک کر رہے ہیں، تو اختر رضا خان صاحب تو نچلے درجے کے ہیں، میں ان سے اوپر کے درجے اعلی آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم آپ کو عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اور اس تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو قبول کریں، کیونکہ اس خاندان سے آپ محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس تعلیم کو قبول کریں اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، یا آپ نے ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو ثابت کیا ہے، جو بات بیان کی ہے، وہ ایک مجرم کے بارے میں، ملزم کے بارے میں نہیں ہے۔ جب تک ایک الزام لگتا ہے ملزم ہے، جرم ثابت ہو جائے تو مجرم ہے۔ آپ نے مجھے ملزم تو بنایا، مجرم ثابت نہیں ہوا، کیونکہ میں نے وضاحت کر دی۔ اگر مجرم ثابت ہوتا اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، تو اب آپ کے لیے سوچنے کا وقت یہ ہے کہ جب مجرم کے بارے میں اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں تو ملزم کے بارے میں جب آپ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اہل سنت سے بتقدیر الہی جو ایسی لغزش فاحش واقع ہو، یعنی واضح غلطی، اس کا اخفاء واجب ہے، یعنی اس کو چھپانا واجب ہے کہ معاذ اللہ لوگ ان سے بد اعتقاد ہوں گے، تو جو نفع ان کی تقریر اور تحریر سے اسلام و سنت کو پہنچتا تھا اس میں خلل واقع ہوگا۔ اس کی اشاعت فاحشہ ہے، اور اشاعت فاحشہ بنص قرآن عظیم حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر وہی آیت کہ ان الذین یحبون
ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات کا چرچا پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ فرض کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، فرض کر لیں، حالانکہ میں نے آپ کو سمجھایا یہ الزام ہے، جرم ثابت نہیں ہوا، فرض کر لیں، تو آپ پہ کیا واجب تھا؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس غلطی کو چھپانا واجب تھا، اخفا واجب تھی، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو، آئیے دیکھ لیتے ہیں کون بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے، آئیں دیکھ لیتے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر ایک اہل سنت سے وابستہ عالم کام کر رہا ہے، تو آپ اگر اس کے خلاف اس کی غلطی کو پبلک میں عام کریں گے اور بہت زیادہ اس پہ کریں گے تو یہ اشاعت فاحشہ ہے۔ اب جو میں نے کیا اس کو ثابت کریں کہ یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اشاعت ہے، مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا، اور جو آپ کر رہے ہیں میں نے آپ کو ثابت کر دیا، اعلیٰ حضرت کی عبارت کے اعتبار سے آپ اشاعت فاحشہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے توبہ کے دروازے کھولیں، توبہ کر لیں، ٹھیک، اور اگر آپ کی انانیت اور آپ کی ایگو اس کی اجازت نہ دے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہمارا کام تھا آپ کو بتانا۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، یہ عوام کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ذرا سمجھیے گا کہ یہ علماء میں کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں اتفاق نہیں ہوتا، کیوں کسی کی غلطی پکڑ کے اس کو فوراً پبلک کے اندر عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ اشاعت فاحشہ ہے، اس کا اخفا، اس کو چھپانا واجب تھا اور ترک واجب گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کا بیان فرماتے ہیں، اتفاق علماء کا یہ حال کہ حسد کا بازار گرم، ایک کا نام جھوٹوں بھی مشہور ہوا، یعنی ویسے مشہور ہو گیا تو بھتیرے سچے اس کے مخالف ہو گئے، اس کی توہین تشنیع میں گمراہوں کے ہم زبان بنے کہ ہیں لوگ اسے پوچھتے ہیں اور ہمیں نہیں پوچھتے۔ اب فرمائیں کہ وہ قوم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب کویسچن کر رہے ہیں، فرمائیں کہ جو قوم اپنے میں کسی ذی فضل کو نہ دیکھ سکے، اپنے ناقصوں کو کامل اور قاصروں کو ذی فضل بنانے کی کیا کوشش کرے گی؟ پھر فرماتے ہیں حاشا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ کلیہ نہیں ہے، یعنی 100% تو ایسا نہیں ہے، لیکن للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے۔ اس لیے جو حضرات میرے خلاف معمولی سی بات کے اوپر اتنا زیادہ بھڑک گئے اور اتنا اس کی اشاعت فاحشہ کے مرتکب ہوئے، اپنے آپ سے کویسچن کریں کس جذبے کے تحت تھے۔ اگر میں نے ایک شعر کو منع بھی کیا تھا، میں نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا، میں نے بہت بڑا نقصان کر دیا، ہونا ہی چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے کسی بھی طریقے سے رجوع کرتے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ غلط ہے، آپ اس کا جواب دیں، میں انشاءاللہ آپ کو اور اس کے جواب عرض کروں گا۔ اب میں ذرا آخر میں خصوصاً ان لوگوں سے کہ جو تصویر اور ویڈیو کو ناجائز کہتے ہیں اور چینلز کو دیکھنا حرام کہتے ہیں، ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہ زیادہ تر ہمارے پڑوسی ملک کے بہت سے بھائی بہن بھی ہیں، ان سے میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے، اختر رضا خان صاحب علیہ الرحمہ، اللہ ان کو ہزارہا درجات عطا فرمائے، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں میدان محشر میں بہت بڑا مقام و مرتبہ اور لاکھوں کی شفاعت کا حق عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے قدموں کی گرد کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو، میری نسلوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آپ کا تصویر اور ویڈیو کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ آپ جواب دیں گے کہ ناجائز اور حرام کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جو ناجائز اور حرام کرے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ فاسق معلن ہے ان کے فتوے کے مطابق، اور وہ امامت کا حقدار نہیں ہے، وہ بیعت کا حقدار نہیں ہونا چاہیے، یہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خصوصاً جو حضرات، آپ نے میرے خلاف تو بولا، اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو اختر رضا خان صاحب کے فتوے کے خلاف جاتے ہوئے کلپس بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، یہ چینلز پر آتے ہیں، لیکن آپ کی تائید میں بول رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ آپ کی تائید میں نہ بولیں تو ویڈیو حرام، تصویر حرام، چینل پہ آنا حرام اور کوئی مسئلہ نہیں، یہ حرام، اور جب وہ آپ کی تائید میں کلپ ریکارڈ کر کے بھیجیں تو آپ اس کلپ کو ہر جگہ عام کریں، ویڈیو عام کریں، تو بتائیں آپ اعلیٰ اختر رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کے فتوے کے خلاف جا کر بے ادبی کے مرتکب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جو حضرات میری گرفت کرنا چاہتے ہیں
کہ آپ نے اختر رضا خان صاحب کے شعر کو منع کیا، آپ کی عقیدت کو سلام، بہت اچھا۔ کیا اس عقیدت کا یہ تقاضا نہیں کہ آپ اختر رضا خان صاحب کے فتوے کو مانیں اور ویڈیو نہ بنائیں، چینل پہ نہ آئیں؟ آپ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، آپ چینلز پہ آ رہے ہیں، اختر رضا خان صاحب اس فعل کو حرام کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ میرا شعر کو منع کرنا بڑا جرم تھا، یا آپ کا اختر رضا خان صاحب کی عقیدت کا جھنڈا بلند کر کے خود ان کے فتوے کے خلاف کرنا برا ہے؟ مجھے جواب چاہیے اس کا۔ بتائیے آپ حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں کہ نہیں اختر رضا خان صاحب کے فتوے کی روشنی میں؟ ایسے حضرات کی امامت اور خطابت کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی اختر رضا خان صاحب کا خلیفہ ہو کر ایسا کرے تو کیا اس کی خلافت اپنے خلافت دینے والے کے فتوے کے خلاف چل کر قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ کیونکہ ان کے نظر میں تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کے چند چیزوں کے جواب دیں گے۔ نمبر ایک، کہ ایک عالم اہل سنت جو معروف ہے اور عرصہ دراز سے اعلانیہ طور پہ کام کر رہا ہے، بزرگوں سے بغض ثابت نہیں، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کیسا؟ نمبر دو، اسے وضاحت کا موقع دیے بغیر، اتمام حجت کیے بغیر اس کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنا، غیبتوں، چغلیوں اور گناہوں کا بازار گرم کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نمبر تین، اگر ایک اہل سنت کے عالم سے فرض کرنے کو غلطی ہو بھی جائے، اسے اس طرح پبلکلی ذکر کر کے لوگوں کو بدظن کرنا، یہ اشاعت فاحشہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور ایسے لوگ حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں یا نہیں ہیں؟ اگلا سوال، کہ میرا نادانستہ طور پر اختر رضا خان صاحب کے شعر کو پبلکلی پڑھنا منع کرنا، کیا یہ حرام اور گناہ کبیرہ تھا؟ یا اور یہ کیا بہت بڑی بے ادبی ہے؟ یا جو اختر رضا خان صاحب کے فتوے کو نہ مانے ویڈیو اور تصویر کے، یہ بڑا بے ادب ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں ان سوالوں کے جواب ٹو دا پوائنٹ مجھے دینے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں صرف خوف خدا رکھنے والے حضرات سے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جس بیچارے کو کوئی کلپ سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ میرے نام سے ماشاءاللہ لاکھوں تک وہ چیز پہنچ گئی ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں خدا را کوئی مثبت کام کر کے شہرت حاصل کریں، کوئی مثبت کام کر کے پبلک کو جمع کریں، دوسرے کے نام کی شہرت کی بیساکھیوں پر اوپر آنے کی کوشش نہ کریں، اچھا کام کیجئے، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ہمیں خوشی ہوگی۔ کسی کو خلاف شرع طریقے سے بدنام کر کے اور اشاعت فاحشہ کے حرام کام کر کے اگر آپ ویورشپ حاصل کر بھی لیں گے، یہ آپ کو شہرت راس نہیں آئے گی، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اب میں آخر میں بس یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، خاص طور پر کہ جو متبوع ہیں اور لوگ ان کے بہت زیادہ تابع ہیں۔ آپ غیر محتاط قدم نہ اٹھائیے، ورنہ دو چیزیں بس میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے فرما روا ہرقلہ کو جب دعوت و تبلیغ کا مکتوب بھیجا تو آپ نے اس میں فرمایا اسلم تسلم، تو اسلام لیا سلامت رہے گا، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرا اجر دو گنا عطا فرمائے گا، یا 2 مرتبہ، ایک اپنے نبی کا کہنا مانا کرسچن تھا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دوہرا اجر۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، پھر اگر تو نے منہ پھیر لیا، اسلام قبول نہ کیا، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تجھ پر تیرے ماتحت جتنے متبع ہیں ان سب کے گناہوں کا وبال ہوگا۔ جتنوں نے کلپ بنا کر عام کی اور اتمام حجت نہ کیا، اشاعت فاحشہ کے مرتکب ہوئے، یاد رکھیے جتنے لوگ اس میں انوالو ہوئے ہیں، آپ اس کے جواب دیں ہیں، اور بروز قیامت یہ سب کھڑے ہوں گے اور آپ سے حساب و کتاب لے رہے ہوں گے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی روایت ہے 1017 نمبر، پہلی والی جو تھی وہ بخاری کی روایت ہے، بڑی معروف۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، اور ان لوگوں کا بھی اجر ہوگا جو اس پر عامل ہوئے، اس طرح کہ اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہو، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو ملے گا۔ لیکن ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا، کان علیہ وزرھا،
تو اس پر اس برے عمل کا وبال ہوگا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ، اور ان لوگوں پہ بھی وبال ہوگا جو اس پر بعد میں عمل کریں گے، من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے وزن میں کوئی کمی کی جائے۔ تو خدا را میں گزارش کرتا ہوں، آپ برا نہ مانیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں نہ میں کسی کی وجہ سے پکڑا جاؤں، نہ میری وجہ سے کوئی پکڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، احترام عطا فرمائے، لیکن آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کے متبعین جتنے گناہ کرتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ آپ میرے بیانات سنیں، میں علماء کی عزت کی بات کرتا ہوں، میں نے کتنوں کو مخالف بنا لیا صرف اس وجہ سے کہ میرے ہر بیان کا موضوع آپ دیکھ لیں، آج کل جتنے میں بیان کر رہا ہوں علماء کو عزت دیں، انہیں اسٹیج پہ وقار عطا کریں، غیر عالم کو عزت دینا چاہیں کسی معقول وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس انداز سے نہ دیں کہ ایک عالم کے لیے تضییق اور توہین کا پہلو نکلتا ہو، تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ میرے بیانات کا موضوع ہے۔ خدا را صفوف علماء میں اتحاد پیدا کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ اگر اللہ نے مجھے عزت دینی ہے، آپ رات دن کوشش کرتے رہیں، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے کام لے رہا ہے، مجھے لوگ اتنا سن رہے ہیں، رات دن میں لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چند باتیں کر کے آپ سب کے دلوں سے محبت نکال دیں گے؟ یہ کوشش لایانی کوششیں ہیں، بیکار ہیں۔ صرف اتنا ضرور ہوگا کہ جب کسی معروف شخص کے خلاف ہم کو کلپ نکالتے ہیں تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اگر یہ اشاعت فاحشہ میں آ گیا تو وہ جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنا بڑا آپ پر وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔